کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور اس میں کیا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اِنَّكَ قریب کو کہا جاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو۔ تو جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کائنات بھی نہیں تھی، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا تو میرا رسول ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تو صحابہ کرام آئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سیدنا ابن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ تو الوداعی گفتگو لگ رہی ہے، لگتا ہے اب آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ ہمیں اپنے کفن دفن غسل کے بارے میں حکم جاری فرمائیں۔ فرمایا میرا غسل میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا کفن کون دے گا؟ کہا کفن بھی میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا جب غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو حجرہ عائشہ میں سے تم سارے نکل جانا، مجھے اکیلے یہیں پر چھوڑ دینا، سب سے پہلے میرا جنازہ اللہ پڑھے گا۔ جب آپ کے جانے میں 1 ہفتہ باقی تھا دنیا سے تو صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ، تو آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو باتیں رخصتی کی ہیں کہ جسے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے کفن دے۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے اتارے۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حجرہ عائشہ بتا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ، اما عائشہ کا حجرہ کیا حجرہ ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہو جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ابھی بتانے لگا۔ تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو حجرہ عائشہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ مکان و لا زمان ہے، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھنا وہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میں تو تمہیں خبر صحیح سنا رہا ہوں، کہا کہ سب سے پہلے میرا اللہ جنازہ پڑھے، اس کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے مقرب وہ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر 7 آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تم پہلے مرد آنا، چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا، اللہ اکبر۔ نماز کی نیت یہ نہیں ہوا، پھر جب مرد ختم ہو جائیں تو عورتیں آنا، جب عورتیں ختم ہو جائیں تو بچے آنا، جب بچے ختم ہو جائیں تو تمہارے نوکر ملازم غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ ازواج کا مقام بتا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ کہاں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد فرشتے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صحابہ تم آنا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کی طرف منسوب جھوٹ اور من گھڑت ہے جو لوگوں نے تلاش کے آپ کے ذمہ لگا دیا؟ ایک اور روایت سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور اس میں کیا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اِنَّكَ قریب کو کہا جاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو۔ تو جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کائنات بھی نہیں تھی، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا تو میرا رسول ہے۔ اللہ کے حبیب پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کائنات کے وجود سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، آدم اور بنو ہاشم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا؟ نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے، ایک اللہ تھا اللہ۔ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟
عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ۔ زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ کاف انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو۔ تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو۔ یہ من گھڑت قصہ نہیں، من گھڑت روایت نہیں، تو اور کیا ہے؟ مشرکین نے، قبر پرستوں نے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں نے ایسی روایات تراشی اور عوام کے اندر مشہور کر دی جو اسلام کی ضد ہے، جو توحید کی ضد ہے، جو عقیدہ صحیحہ کی ضد ہے، لوگوں میں پھیلا دی۔ کہیں پتھروں پہ امیدیں لگا دی، کہیں قبر والوں سے امیدیں جوڑ دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبر پرستوں، پتھر پرستوں کی طرف تو بھیجا تھا۔ ابو جہل پتھر پرست نہیں تھا، صنم پرست نہیں تھا۔ آج یہ روایتیں گھڑ کے آپ قوم کو سنا دیں کہ پتھر سے بھی امیدیں لگا لو تو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ آئے ہی پتھر کے پجاریوں کو صنم پرستی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف منہ موڑنے کے لیے، لوگوں نے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے عوام میں مشہور کیا، توحید کو مٹانے کے لیے، شرک کو پھیلانے کے لیے۔ یہ ایک گھناؤنی سازش ہے لوگوں کی۔ اللہ کے لیے شریعت اسلامیہ تم سے ڈیمانڈ کرتی ہے تحقیق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو، اس دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو، اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کا علم سکھاؤ۔ تم مر کے دنیا چھوڑ جاؤ گے، اگر تمہارے بچوں نے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا ہوگا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ بے شک۔ تمہارے مرنے کے بعد دین اسلام کی جتنی خدمت کریں گے وہ اپنے آپ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ آج اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو، آج اللہ کی وحدانیت کے لیے غور اور فکر کرو، اس تحریک کو عام کرنے کے لیے اپنی ہر صلاحیت کو استعمال میں لے آؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید کا عقیدہ، توحید کا لا الہ الا اللہ کے پیغام کا خادم بنا کے رکھے۔ جب تک زندہ رہیں ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہمارا ایک ایک لمحہ خالق و مالک کی عبادت میں گزرے۔ پیارے بھائیوں، یہاں پہ یہ جملہ یاد رکھنا، آپ دنیا کا کوئی کام بھی کریں اس کو سیرت محمد الرسول اللہ کے مطابق کریں تو آپ کا وہ عمل آپ کے لیے قیامت کے دن باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔